اب میں آپ کو مسائل کی طرف لے کر آتا ہوں. ایک بندہ عوام میں آتا ہے. میں نے کہا شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ آپ کے دل کی محبتوں کو پرکھتا ہے. اس کے دل میں محبت کس کی ہے؟ جنگ صفین میں جب مسلمانوں کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کے دیکھا گیا تو شیطان وقت کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں علی کی محبت کم ہے، قرآن کی محبت زیادہ ہے. تو اس وقت قرآن ایسا وسیلہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کو علی کے مقابل میں لایا جا سکتا تھا. جنگ جمل میں دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں علی کی محبت کم ہے اور زوج رسول کی محبت زیادہ ہے، لہٰذا اسے لایا گیا، علی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا. تو یہ شیطان پہلے محبتوں کو پرکھتا ہے اور انہی محبتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن اگر اس زمانے کے صفین کے مسلمانوں کو حق اور ڈائریکشن کا پتہ ہوتا، شیطان کچھ بھی کرتا لیکن وہ کہتے ڈائریکشن کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. جمل والے اگر سمجھ جاتے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ ڈائریکشن کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے، تو سامنے کوئی بھی آ جائے، نبی کی زوجہ ہو یا نبی کا صاحب ہو، لیکن ڈائریکشن کون ہے؟ عظمت اپنی جگہ پر، لیکن صحیح ڈائریکشن پر چلنے والا اور مجھے چلانے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. تو آج شیطان شیعوں کے دلوں میں پرکھے گا، دیکھے گا. شیعہ دو چیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ایک مولا علی سے بڑا پیار کرتے ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، مٹانے کے لیے تیار ہیں. دوسرا، شیعوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت بڑی زیادہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو آج کا خطیب اور آج کا ذاکر دو طرح کے چورن بیچے گا، یا علی کے نام والا یا امام زمانہ کے نام والا. کیونکہ اصول ہے بزنس کا، سیل اینڈ ڈیمانڈ. جب تک ڈیمانڈ نہ ہو تب تک چیزیں بکتی نہیں ہیں. تو یہ واحد چورن ہے جو ہر شیعہ خریدے گا، یا وہ امام زمانہ کے نام پر ہو یا وہ مولا علی کے نام پر ہو. اب کسی جوان نے پوچھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ آئے گا. کسی جوان نے کہا کہ مولانا کوئی ہے اور کئی ہیں اور کئی تھے جو مثلاً آتے ہیں، درس دیتے ہیں، امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں، کہتے روز امام زمانہ کا ذکر کرو، تسبیح مولا پڑھتے رہو، یا گھروں میں سیشن رکھو امام زمانہ کے. بھائی ہمارا کیا جائے دنیا سے؟ یعنی وہی تصور جو آپ مدنی گروپ میں دیکھتے ہو، کچھ بریویوں میں دیکھتے ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بم پھٹتے رہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہمیں دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس حبیب خدا کا ذکر کرنا ہے، ہمیں بس میٹھا میٹھا مدینہ کہنا ہے. لیکن دنیا میں مسلم مرے، فلسطین میں مسلمان مرے، دنیا میں عزتیں پامال ہو، پاکستان میں بے حیائی پھیلائی جائے، اس کے میڈیا میں بے عفتی پھیلائی جائے، لیکن ان چیزوں سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. ہمیں بس یار یہ خانقاہ والا تصور جو تھا آج پیدا کیا جا رہا ہے، بھائی بس امام زمانہ کا ذکر. اب دنیا مولا سے محبت تو کرتی ہے نا کہ مولانا کسی کے خلاف بھی نہیں پڑھتے، کسی کے خلاف باتیں بھی نہیں کرتے، علماء کو گالیاں بھی نہیں دیتے، مجتہدین کو برا بلا بھی نہیں کہتے، بس ہم امام زمانہ کا ذکر کرتے ہیں. مولا کا ذکر لا کے ہمیں سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا دن رات مولا کے ذکر سے بھرنا چاہیے. میں نے کہا جو بھی یہ کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، مولا کا ذکر کروا رہا ہے، مولا کی باتیں کروا رہا ہے. اگر کوئی مولا علی کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی رسول کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، اگر کوئی سیدہ کا ذکر کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، سب کچھ کرو. لیکن میں نے کہا جو بھی آ کر ایسے ذکر کرے، تجھے ہدایت دے یا مولا کی معرفت دلائے، سب سے پہلے اس بندے سے اس کی ڈائریکشن کا پوچھنا کہ اس زمانے میں تیری ڈائریکشن کہاں ہے. بڑے سے بڑا نوح خان بھی ہونا، بڑے سے بڑا خطیب و ذاکر بھی ہونا، بس یہ پوچھنا تیری ڈائریکشن کہاں ہے. اس زمانے میں غیبت کبریٰ میں اگر صغرا ہوتی تو نواب اربعہ تھے، آج تیری ڈائریکشن کہاں ہے؟ اور کہتا ہے مولانا پریکٹیکلی میں گیا اس شخص کے پاس اور میں نے اس سے پوچھا کہ آج تیری ڈائریکشن کیا ہے، تقلید کرتے ہو یا نہیں؟ تب بات کو گول کر کے چلا گیا. میں نے کہا یہ تجھے بھی گول گھماتا رہے گا، کبھی جنت تک لے جا نہیں سکتا. جس کی اپنی ڈائریکشن نہیں وہ تجھے کہاں تک لے جائے گا؟ جب تک ہماری ڈائریکشن پتہ نہ ہو. اور کھلا چیلنج دے رہا ہوں، پورے عالم تشیع میں جن شیعوں کی ڈائریکشن کا پتہ ہے وہ شیعہ آج دنیا میں سرخرو ہیں، ظلم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں. وہ لبنان کے شیعہ ہوں، وہ ایران کے شیعہ ہوں، وہ عراق کے شیعہ ہوں. جب ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کو مٹا دے. ایک سفر میں بھی بندہ جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں ایک کو رہبر بناؤ، ڈائریکشن ایک بناؤ.
دو لوگ بھی سفر میں اگر لیڈر بن جائیں تو وہ سفر، وہ قافلہ ناکام ہو جاتا ہے. گھر چلانے میں بھی فرماتے ہیں ایک بندہ لیڈر بنے، وہ عورت بنانا یا مرد کوئی بھی ایک لیڈر بناؤ. گھر میں بھی اگر لیڈر دو ہوں گے گھر تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈائریکشن اپنی مقرر کرو. ایک وقت میں دو مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہاری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے. یہ اجتہاد جو تشیع کو دے کر گئے، یہ معصومین شیعت کی ڈائریکشن بنا کر گئے کہ اگر تیری ڈائریکشن نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ ہے. دشمن بڑی آسانی سے تمہارے جوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اسی سے ڈر رہا ہے جن کی ڈائریکشن کو بدلا جائے. کہ پاکستان کا مشہور نوح خان، جب اس سے سوال ہوا کہ بھائی بتا تیری ڈائریکشن کیا ہے فقہی مسائل میں، کہ بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن اسے بڑا مشکل لگتا ہے کہ شرعی مسئلہ ہو میں مولوی کے پاس کیوں جاؤں. کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا کہ پیناڈول کو کیوں لکھ رہے ہو، لیکن مولوی سے ہزار سوال کیے جاتے ہیں. بھائی بتاؤ تیری ڈائریکشن کیا، کس کی تقلید کرتے ہو؟ تو بڑے ادب سے بڑے احترام سے بولا کہ میں غازی عباس کی تقلید کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کا مقام بہت بلند ہے. اچھا جب فقہی شرعی مسئلہ آتا ہے تو کس سے پوچھتے ہیں؟ کہ مولانا سیدھی بات ہے میں غازی عباس سے پوچھتا ہوں. اچھا کس طرح پوچھتے ہیں ہمیں بھی طریقہ بتائیے. کہ میں علم کے سامنے جاتا ہوں، بڑے ادب سے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، غازی عباس مجھے جواب دے دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک مسئلہ میرے پاس بھی ہے، ذرا پوچھ کے تو بتائیے. کہ مولانا ابھی ٹائم نہیں ہے پھر ملتے ہیں. بالفرض اگر کوئی اتنا نیک بن جائے کہ اپنا ہر مسئلہ غیب کے ذریعے سے امام زمانہ سے پوچھے، بھائی تو نیک ہے نا، لوگ کیا کریں؟ ساری عوام تو اس درجہ معرفت پر نہیں ہے نا کہ سارے غازی سے مل سکیں، سارے امام زمانہ سے مل سکیں. اگر 100 لوگ 200 لوگ 500 لوگ کا مجمع ہے، کتنے لوگوں نے امام زمانہ کو دیکھا پورے مجمع میں سے؟ بڑی مشکل سے شاید 2 لوگ ہوں جن کو مولا کی زیارت ہوئی ہو. تو اسلام جو قانون بناتا ہے وہ کلی قانون بناتا ہے. اسلامی قوانین فرد کے لیے نہیں ہوتے، اجماع کے لیے ہوتے ہیں، اکثریت کے لیے ہوتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی فرد اتنا متقی بن جائے امام سے مل بھی سکے، لیکن قانون عوام ہوتا ہے. کہ کسی خاتون نے دوسرا، میں نے کہا نا لفظ جب تک نہیں، بڑا ٹاپک، جب تک لفظ نہیں سمجھو گے تب تک حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا ایک لفظ ہے نا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب ایک نے لفظ سے دوست لیا، ایک نے اسی لفظ سے خلافت لی. لفظ ایک ہی تھا، عقیدے 2 بنے، ایک سنی بنا ایک شیعہ بنا. تو جب تک لفظ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے تب تک بندہ مسلم نہیں ہوتا. کسی خاتون نے فون کیا کہ مولانا یہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ سمپل مسائل کو اتنا مشکل کر دیا، الجھا کر عوام کو. اب مولا فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی عقل ہونا لوگوں سے بات بھی اتنی کیا کرو. لیکن آج مسائل بڑے مشکل ہیں، کیونکہ اگر میں رضویہ کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کی سطح کو دیکھ کر گفتگو کروں، لیکن کر نہیں سکتا کیونکہ پھر مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اب ہر بندہ سن رہا ہے. تو مطلب اس وقت سب کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. یعنی ایک فرد کے لیے یہ زمانہ اتنا مشکلات کا زمانہ ہے کہ بندہ پڑھتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ بھائی، کیونکہ کچھ نچلی سطح والا اچلی سطح والا تو مڈ میں رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا اس خاتون کو کیسے، میں نے کہا یہ بتاؤ کبھی ہوا ہے کہ تمہارا شوہر تجھ سے کسی کھانے کی فرمائش کرے اور تجھے وہ بنانا نہ آتا ہو؟ ہاں مولانا ہوا ہے. ایک دن شوہر نے کہا کہ بریانی بنا کے دو مجھے، مثلا بمبئی بریانی، کوئی خاص بریانی تھی تو مجھے بنانا نہیں آتی تھی. میں نے کہا اچھا پھر تو نے کیا کیا؟ مثلا ایک چیز بنانا نہیں آتی تو کیا کرو گی؟ بریانی نہیں آ رہی، کسٹر نہیں آ رہا، میٹھا نہیں آ رہا، سویاں نہیں آ رہی، دیگ بنانا نہیں آ رہی، سمپل سی بات ہے، کیا کرو گے؟ کہا مولانا ایک میری سہیلی تھی اسے آتی تھی، میں نے اسے فون کیا. اچھا پھر؟ کہا مولانا اس نے کہا اس طرح چاول بھگونے ہیں، مرغی کو اس طرح پہلے تڑکا دینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میں نے اسی طرح بنایا. میں نے کہا جیسے اس نے کہا ویسے کیا؟ کہا مولانا نہ کرتی بریانی خراب ہو جاتی. ہاں گوشت مہنگا ہے، مرغی مہنگی ہے، محنت لگتی ہے، گیس کا بھی بل آتا ہے، تیل بھی ڈلتا ہے. کہ مولانا میں اگر فالو نہ کرتی ہوں بہو بریانی خراب ہو جاتی. میں نے کہا جیسے اس نے کہا ویسے تو نے بنائی. کہاں؟ میں نے کہا یہی تقلید ہے.
کہ جب کوئی چیز نہیں آتی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جسے آتا ہے وہ تجھے بتائے گا۔ تو میں نے کہا اگر بریانی بھی صحیح طریقے سے فالو نہ کرو نا تو شوہر کے جوتے بھی شاید پڑیں اور وہ بریانی بھی خراب ہو جائے۔ تو جب صحیح بریانی کو فالو نہ کرنے سے بریانی خراب ہو جاتی ہے تو دین اگر صحیح طریقے سے فالو نہیں کرو گے تو تیری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ بڑے سے بڑا ذاکر، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا مبلغ جب کسی گاؤں کہیں بھی جائے امام زمانہ کے نام پہ، مولا علی کے نام پہ، سب سے پہلے اس کی کیا پوچھو؟ ڈائریکشن پوچھو۔ کیوں فرمایا حلالی اور حرامی کی پہچان، اس کی ڈائریکشن ذکر محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ڈائریکشنز ہیں جو انسان کی آخرت کو معین کرتی ہیں۔ ہمیشہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ڈائریکشن طریق ہونی چاہیے، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایک راستے پہ وہ جلیل القدر صحابی، ایک راستے پہ یہ جلیل القدر صحابی، اور آج کے زمانے میں آئے بڑے سے بڑے مولوی، بڑے سے بڑے نام، کئی راستوں پہ چل رہے ہیں۔ تو شیعہ کس کو فالو کرے؟ کا ڈائریکشن ایک ہی ہے۔ اگر وہ اجتہاد کو مانتا ہے، غیبت کبریٰ میں نواب عام کو مانتا ہے، اور کون سے نواب عام یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ قبلہ 4-5 مجتہد ہیں، آج کل تو سمجھ نہیں آتا، کبھی MI6 کا ٹھپا لگ جاتا ہے، کبھی CIA کا ٹھپا لگ جاتا ہے، اب تو مولویوں میں بھی بڑے چکر ہیں نا۔ تو میں نے کہا سیدھی بات بتائی، سائنن لنفس ہو، حب ذات والا نہ ہو، حب مقام والا نہ ہو، تو اتنی تو ریسرچ کر لو نا کہ کون سا مجتہد اچھا ہے، کون سا دیندار ہے۔ جب باپ کا آپریشن کروانا ہوتا ہے نا، 4 ڈاکٹروں کے پاس بھی تو جاتے ہو نا، کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے 6 ڈاکٹروں کو تو دیکھتے ہو نا۔ تو کیونکہ جسم کی بڑی ویلیو ہے، موت کا بڑا خوف ہے، تبھی ڈاکٹروں کو میں پرکھتا ہوں، کیونکہ دین کی ویلیو نہیں ہے، جو بھی آتا ہے میں اسے فالو کرتا رہتا ہوں۔ تو خدا قیامت میں بولے گا تو نے میرے دین کو اہمیت نہیں دی، یہاں تیری جنت کی کوئی اہمیت میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر تو نے دین کو اہمیت دی تھی تو وہاں پر جنت میں بھی وہی جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔